بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہ جو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں وہ کتنے خوش قسمت ہیں، کتنے بڑے نصیبے والے ہیں، اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو روانہ فرمایا، رات کا وقت تھا، صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا یہ رات ہم اپنے گھروں میں گزار لیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا، فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہاری یہ رات بھی جنت کے باغوں میں سے کسی باغ میں گزرے؟ صحابہ سمجھ گئے اور رات ہی کو اللہ کے راستے میں چلے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ لشکر کو تیار کیا، جمعے کا دن تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی، روانہ کیا اور ہدایت دی کہ یہ زید ابن حارثہ شہید ہو جائیں تو جعفر ابن ابی طالب وہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ، اور فجر کے بعد جماعت جا رہی ہے۔ عبداللہ بن رواحہ کے دل میں یہ آ گیا، جمعے کا دن ہے، سفر بھی گھوڑوں اور اونٹوں پر یا خچروں پر ہے، میرے پاس تیز سواری ہے، کیوں نہ میں مسجد نبوی میں ٹھہر جاؤں اور حضور کے پیچھے جمعہ پڑھ کر جاؤں، کیونکہ شہادت کی خوشخبری ملی ہے، دل میں کوئی ذرہ برابر فکر نہیں، فخر ہے اور خوشی ہے کہ شہید ہو جاؤں، لیکن حضور کے پیچھے جمعہ۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز پڑھی اور دیکھا، اے ابن رواحہ تم پیچھے کیوں رہ گئے؟ تو عرض کیا، لِأُجَمِّعَ مَعَكَ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یہ جمعہ میرے یہاں مدینے میں یہ آخری جمعہ ہے، آپ کے پیچھے جمعہ پڑھ کر جاؤں۔ اب اس میں حضور کی عقیدت اور محبت، آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنا اور مسجد نبوی کی عقیدت کتنی زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا تمہارے ساتھی کتنا آگے چلے گئے؟ کہ اللہ کے رسول آدھا دن تو ہے اور سواری تیار ہے، سواری کو ذرا تیز دوڑاؤں گا، شام تک پہنچ جاؤں گا۔ انہوں نے تو آدھے دن کی مسافت کو طے کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو انفقت ما فی الارض جميعا ما ادرکت غدوته۔ اے عبداللہ بن رواحہ مسجد نبوی میں ٹھہرے، میں تجھے دیکھا، میرے پیچھے نماز پڑھی، خطبہ اور میری دعا میں شریک ہوئے، ان اعمال کا ثواب تمہیں مل گیا۔ اس پر اللہ کا رسول مزید کہہ رہا ہے، روئے زمین کے خزانے کے مالک ہو کر اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، تو وہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے اور دین کی دعوت اور غزوے کے لیے گئے ہیں، تم ان کے آدھے دن کے ثواب کو پہنچ نہیں سکتے۔ اس لیے بھائی جلدی نکلنا، جو ذمہ دار ساتھی ہوں ان کی طاعت ہماری تربیت۔ تم حضور صحابہ کرام فرماتے ہیں، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، تنگی میں، فراخی میں، خوشی میں اور پریشانی میں، ہر حال میں، علی السمع والطاعہ، کہ ہم اپنے بڑوں کی بات کو سنیں گے اور طاعت کریں گے، یہ ایک تربیت ہے۔ فرمایا جس نے میری امیر کی اطاعت کرنا سیکھ لی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس کے لیے اللہ کی اطاعت آسان ہوگی، اور جس نے اللہ کی اطاعت کی وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جی ہاں، تو امیر کی ذمہ دار کی ساتھی کی بات کو مان کر چلنا ہے اور اپنے آپ کو حوالے کر دینا۔ ہم نے پوری دنیا کی نیت کی ہے، تشکیل جہاں بھی ہو جائے، جب نیت ہماری پوری دنیا کی ہے، صحراؤں میں تشکیل ہو، جنگلوں میں تشکیل ہو، شہروں میں تشکیل ہو، ہم پورے عالم کو دیکھ کر محنت کر رہے ہیں، سامنے رکھ کر محنت کر رہے ہیں، اللہ ہماری تربیت بھی اس کے مطابق فرمائیں گے، اللہ ہماری نیت اور اعمال کا اثر پورے عالم پر ڈالیں گے، اور قیامت میں اجر بھی ہمارے اعمال کا اسی طرح ملے گا۔ ایک اپنی ذاتی حیثیت سے ایک عمل کو کرنا ہے، ایک پوری دنیا میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں ایک گھڑی کھڑے ہونے والے کا ثواب بیت اللہ کے اندر شب قدر اور رمضان کی اور حج الاسود کے سامنے عبادت سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ تو اس لیے بھائی ساتھیوں کا آپس میں جڑنا اور اپنے آپ کو حوالے کر دینا، جہاں کی تشکیل ہو وہاں کے حالات معلوم کر لیں، کیونکہ ہم سیر سپاٹے کے لیے نہیں جا رہے، ہم تو اپنی تربیت کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے لیے، اور ہماری تربیت کے ساتھ ساتھ یہ ایک ایسا عظیم عمل ہے، سیکھنے والے اپنے اندر صفات پیدا کر رہے ہیں اور دعوت دے رہے ہیں، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ رہے ہیں، تو جن میں محنت ہو رہی ہے وہ بھی اثر لے رہے ہیں اور وہ ان کو بھی ہدایت مل رہی ہے۔ ایسا اللہ نے عمل عطا فرمایا کہ کام کرنے والے سیکھ رہے ہیں، ان کی بھی اصلاح اور تربیت، اور جہاں جن کے پاس جا رہے ہیں، جن میں محنت کر رہے ہیں، ان کی بھی اصلاح اور تربیت۔ اس لیے بھائی ہم نے جو ہے امیر کی اطاعت کرنی ہے، امیر کی مان کر چلنا، مساجد کو لازم پکڑنا ہے، تو جمع ہو جائیں اور جمع ہو کر وہاں کے کیا حالات ہیں، ہم دین کی محنت کو زندہ کرنے کے لیے، دین اور دینی سطح، دین کی محنت کی سطح کیا ہے، پھر ابھی سے ان کے لیے دعائیں کرنا اور فکر کرنا۔
یہ عقل اور سمجھ اور فکر انسان کی وہ نعمت ہے کہ جب اللہ کے دین کے لیے اس کو استعمال کرے گا اللہ برکتیں عطا فرمائیں گے، اللہ راہیں سجھائیں گے، ہدایت دینے والے اللہ ہیں۔ اور بھائی اگر ہمارے ساتھ کوئی عام سے دیہات کے لوگ ہیں یا بیرون ملک کے ساتھی ہیں تو پرچے پر پورا پتہ لکھ کر ان کو دے دیں کہ سفر میں کہیں اترتے ہیں کچھ آگے پیچھے ہو جائے تو ان کے پاس پتہ ہو کہ بھی فلاں جگہ جانا ہے۔ اور بھائی انتظام کے اعتبار سے جو ہے سفر کا خرچہ، کیونکہ ہم جو لوگوں کے پاس ہے اس سے استغنا، ان کی طرف ہماری نظر نہ ہو، ہماری جان لگے ہمارا مال، وجاہدوا باموالکم وانفسکم، مال بھی لگاؤ اور جان بھی لگاؤ۔ صحابہ کے پاس مال زیادہ نہیں تھا، وہ تو بیچارے فقر و فاقے والے تھے، لیکن جو کچھ تھا وہ لگایا، اور پھر اللہ نے دنیا میں بھی ان کو کتنا دیا اور آخرت میں بھی کیا اللہ نے وعدے کیے۔ مقصود نہیں کہ زیادہ ہو وہ لگاؤ، جتنا ہو وہ لگا دو۔ اس لیے جاتے ہوئے بھائی ایک وقت کا تیار کھانا لے جائیں، کہیں ہم بے وقت پہنچیں تو کسی کو تکلیف نہ ہو، ساتھی پریشان نہ ہو، اور ترتیب کے لیے خرچہ بھی جمع کر لیا جائے، راستے کا زیادہ کرایہ ایک طرف کا اور ایک وقت کے کھانے کا یہ جمع کر لیا جائے، اور یہ پیسے جو ہے ایک ساتھی کے پاس نہ رکھ سکتے، ہو سکتا ہے پیچھے رہ جائے اور کوئی بات ہو جائے، دو یا تین ساتھی کم از کم ہو، ان کو تقسیم کر دیں، خدا نہ خواستہ ایک ساتھی رہ گیا تو جماعت کا کوئی نقصان نہ ہو۔ اور بھائی جاتے ہوئے اپنا یعنی ہلکا سے ہلکا ساز و سامان، زیادہ چیزیں نہ لے جائیں، تکلفات کی چیزیں نہ لے جائیں، اس لیے سامان ہلکا ہو، خدمت کا سامان بھی ہو۔ بھئی آج کل احتیاط کے اعتبار سے بتا رہے ہیں کہ یہ سلنڈر ہیں گیس کے، تو سفر کے دوران ان کی گیس کو نکال دیا جائے، ان کو خالی کر لیا جائے، اور بھئی جلدی جیسے میں نے عرض کیا اللہ کے راستے میں دو ساتھی ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سفروں کے دوران اکٹھا رہنے کی ترغیب دیتے تھے، اور پھر دو تین کی جوڑیاں بھی بنا دیتے تھے، ایک نیا ساتھی ہو ایک پرانا ساتھی ہو، دونوں ساتھی یہاں سے دعائیں پڑھ کے جب آدمی اپنے مقام سے کہیں نکلے تو بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، گھر سے نکلے تو یہ دعا، گھر سے نکلتے ہوئے اپنے مقام سے نکلتے ہوئے دعا پڑھتا ہے، یہ اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی دعائیں، کوئی عمل ایسا نہیں جس میں اللہ کے رسول نے دعا نہ بتائی ہو، جس میں ناگواریوں سے حفاظت اور اللہ کی طرف سے رحمتیں، برکتیں، خیرخواہی اور کوئی دعائیہ کلمات، کوئی ایسی خیر چھوڑی نہیں جس کی دعا حضور نے بتلائی نہ ہو۔ 24 گھنٹے انسان ان دعاؤں کا اہتمام کرے تو یہ دعائیں اس کے لیے ہتھیار اور حفاظت کا ذریعہ ہیں اور قلعہ ہیں، انسان بہت ساری مصیبتوں سے بچ جائے۔ اپنے گھر سے نکلا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کی طرف سے آواز لگائی جاتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ آواز لگتی ہے ہدیت، اے نیک وقت انسان جس نے یہ کلمات کہے ہیں تیری رہنمائی اللہ کی طرف سے کر دی گئی۔ جب رہنمائی اللہ کی طرف سے ہو تو پھر کیا پریشانی آ سکتی ہے؟ وہ کفیتا، تو جس مہم کے لیے جا رہا ہے اس میں اللہ کی طرف سے کفایت کر دی گئی، اور اللہ فرماتے ہیں میں کافی ہوں تمہارا کارساز ہونے کا اعتبار سے۔ وہ کفیتا، اللہ کی طرف سے یہاں کفایت کر دی گئی، وہ وقیتا، ہر ناگواری سے اللہ کی طرف سے تمہیں بچا لیا گیا، اور سب سے بڑا دشمن باہر کا یہ شیطان ہے، آدم علیہ السلام سے اس نے دشمنی شروع کی ہے اور قیامت تک یہ دشمنی سے بعد نہیں آئے گا، اور یہ اتنا بڑا ڈاکو کہ تمہارے ایمان اور اعمال اور اخلاق کا ڈاکو ہے، جہنم میں تمہیں اپنے ساتھ جانے کی کوشش کرے گا۔ تو تنہا عن کے شیطان تم سے دور ہو گیا، اور فرمایا کہ انسان جب سفر میں جائے اپنے گھر سے نکلے تو گھر والوں کے لیے سب سے بہترین جو تحفہ چھوڑ سکتا ہے اپنے بدل میں وہ 2 رکعت نماز نفل ہیں، سفر سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ اور بھائی یہاں اس میدان سے نکل کر ہم جو ہیں اللہ کے راستے میں چلیں، اجتماع ہے، لاکھوں ہزاروں جماعتیں ہیں، سواریاں نہیں ملیں گی تو اس کا فکر نہیں کرنا، ہم نے پیدل چلنا شروع کر دینا، یہ ایک ایک قدم اس کا عالم پر اثر پڑے گا، اور ایک ایک قدم پر اللہ کی طرف سے ہمیں ثواب ملے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اسامہ کو روانہ کر رہے ہیں، اسامہ چھوٹی عمر کے ہیں، امیر ہیں لشکر کے، حضرت ابوبکر یہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، اور حضرت ابوبکر پیدل جا رہے ہیں، سواری موجود ہے، حضرت اسامہ سواری پر ہے، اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر کی سواری کو ہانک رہے ہیں، لے کر چل رہے ہیں،
اور مدینے سے باہر حضرت اسامہ نے دیکھا، اے امیر المومنین ابو بکر، یا تو آپ بھی سوار ہو جائیے یا مجھے اترنے دیجیے کہ میں بھی آپ کی طرح پیدل چلوں، میں اوپر اور آپ نیچے۔ اے اسامہ چلنے دے ابو بکر کو پیدل زمین پر، اللہ کے راستے کا غبار پڑنے دے، کیونکہ اللہ کے راستے میں نکلنے والا اس کے ہر قدم پر 700 نیکیاں اس کے لیے لکھی جاتی ہیں، 700 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 700 درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو بھئی یہ پیدل چلنا یہ بہت بڑی بات ہے اللہ کے راستے میں، اس لیے پیدل چلنے سے گھبرائیں نہیں۔ اگر سواری نہیں ملتی پیدل چل پڑیں اس رخ پر، اللہ تعالیٰ انتظام فرما دیں گے۔ اور عام حالات میں بھی یہ نہیں کہ سواری کو دروازے پر لاؤ یہاں بیٹھو، بلکہ جہاں بس اسٹاپ تک کچھ وقت ہم جماعت دو کی صورت میں اپنے بسترے لے کر ذکر کرتے ہوئے اور آپس میں سیکھتے سکھاتے ہوئے بس اسٹاپ تک جائے، اور جہاں جانا ہے وہاں بھی کچھ پہلے اتر جائے۔ یہ پیدل چلنا اس محنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر پیدل کی، صحابہ کے سفر پیدل۔ اللہ تعالیٰ قادر تھے کہ حضور کو براق کی سواری دے دیتے، کوئی پریشانی نہ آتی۔ اس لیے بھئی یہاں سے جہاں چلیں اور بس اسٹاپ یا ریل گاڑی تک پہنچے، 2 ساتھی خدمت کے لیے مقرر ہوں، وہ خدمت کی فکر کریں، باقی سارے ساتھی آپس میں اعمال میں سیکھنے سکھانے میں لگے رہے، راستے پر چلتے ہوئے دائیں طرف نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے۔ بس اسٹاپ میں جہاں گئے ہیں بس کے آنے میں دیر ہے تو بیٹھ جائیں، اور اب ساتھی انفرادی طور پر جو وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں 2 ساتھی جا کر ان کو دعوت دیں۔ ہم اللہ کا پیغام، یہ جو اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، اللہ کا پیغام جو نبی پہنچاتے تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا، جس میں سارے انسانوں کی دنیا آخرت کی زندگی کا بننا ہے، کامیابی کا ملنا ہے، یہ پیغام پہنچانا ہے۔ تو مجمع کو اکٹھا کر لیا جائے اور ایک آدمی بیان شروع کرے، یہ اس کام کا مزاج نہیں ہے۔ 2 ساتھی چل کر وہ جو بیٹھے ہوئے ان کو دعوت دیں۔ دعوت کیا دینی ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنا کر ایک بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا، ہماری کامیابی اللہ نے دین میں رکھی، اور دین زندگیوں میں نبیوں کی محنت سے آتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے اب یہ محنت ہر کلمہ گو کے ذمے، وہ محنت جو نبیوں سے لی جاتی تھی، اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے وہ محنت نبیوں والی، جس میں سارے انسانوں کی زندگی کا بننا ہر کلمہ گو کے لیے ذمے کی ہے، اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا، فضائل سنا کر اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترغیب دی جائے۔ یہی دعوت کے یہ سادہ کلمات ہیں جو آج کروڑوں انسان گھروں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلے اور زندگیاں بدل رہی ہیں۔ یہ معمولی کلمات نہیں ہیں۔ تو ان کو اسٹیشن پہ بھی بس آ جائے ریل گاڑی، اگر ریل گاڑی کا سفر ہے تو ٹکٹ ہر ساتھیوں کو الگ الگ دے دیا جائے، اور اگر بس کا سفر ہے تو اکٹھے ہی بیٹھے ہیں۔ اور بھائی آج سوار یہ دین اور دین کی محنت، یہ ایسے آداب اور سلیقے ہیں کہ ہر کام کو سلیقے سے کریں۔ سوار بھی جو ہے سنت طریقے پر ہونا، گاڑی رکی ہے اترنے والوں کو اترنے دیں، اور پھر جو ہے ہم جس درجے کا ہمارا ٹکٹ ہے وہاں سوار ہو جائیں، بسم اللہ پڑھ کر سوار ہونا، دائیں پاؤں سے سوار ہونا۔ سفر کی دعائیں، اللہم ہون علینا سفرنا ھذا واطوی عنا بعدا، سواری کی دعائیں۔ سواری چلنے لگے تو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، بس والے ہیں تو ان سے بات کر لی جائے، بھئی نماز کے وقت میں آپ نے بس کو روکنا ہوگا، لیکن بس والے روکیں تو ہم ایسا کہ بالکل جتنا وقت ضرورت ہے اتنا وقت لیں۔ یہ وقت ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت ہے، کیونکہ وقت ختم ہونے پر انسان کسی چیز کو نہیں مانگے گا، اے اللہ وقت میں چند گھڑیاں چند سانس اور دے دے، اللہ فرمائیں گے ہرگز نہیں دے سکتا۔ اور موت قیامت میں اللہ کے سامنے پیشی کے بعد جو نافرمان ہوں گے ان کی کوئی تمنا نہیں ہوگی اے اللہ ہمیں دنیا میں دوبارہ لوٹا دے، اللہ فرمائیں گے ہرگز نہیں، اب تمہیں وہ مہلت مل نہیں سکتی۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، بہت زیادہ ہم جو نقصان میں جا رہے ہیں یہ وقت کو ضائع کرنے میں۔ اس لیے بھئی وقت کی ہم نے حفاظت کرنی، وقت ہمارا ضائع نہ ہو، اس وقت کو جو ہم نے اعمال میں گزارنا ہے۔ اس لیے جہاں جب سفر میں ہوں تو وہ ہم نے اعمال کا اہتمام کرنا ہے، نماز کا۔ تو بس والوں سے اپنے بس روکی نماز کے لیے تو جلدی سے اتریں، باوضو رہیں تو اچھا ہے، یہ وضو مومن کا ہتھیار ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول فقر و فاقہ تنگی ہے، کوئی نصیحت؟ آپ نے کہا باوضو رہا کرو۔ انہوں نے باوضو رہنے کا اہتمام کر لیا، کچھ ہی دنوں بعد آئے اے اللہ کے رسول اللہ نے مجھے کشادگی عطا فرما، کہا جو باوضو سو جائے
اور نیند میں چلا جائے اور پھر رات کو اس کی آنکھ کھلے، آنکھ کھلتے ہی ایمان والا ہے اللہ سے مانگے، جو اللہ سے مانگے گا اللہ اس کو عطا کر دے گا۔ اے بلال تیرے قدموں کی آہٹ میں نے آسمانوں میں جنتوں میں اپنے آگے سنی، کون سا عمل ہے؟ اے اللہ کے رسول جب بھی پیشاب پاخانہ کرتا ہوں وضو ٹوٹتا ہے فوراً وضو کرتا ہوں اور وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں۔ اس لیے بھائی باوضو ہوں گے جلدی سے کام اترے، صفے بچھائیں، اذان دی، نماز پڑھ لی۔ جی ہاں، بلکہ جو بس میں ہیں ہمارے سفر عام لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ مجبوری ہو کہ بھائی جماعت سب بس میں کہیں جماعت والے ہیں اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے، ورنہ عام لوگوں کے ساتھ سفر ہو تاکہ ان کو دعوت دینے کا موقع ملے۔ یہ پیغام تو ہم نے پوری دنیا میں پہنچانا ہے۔ گاڑی میں بھی سفر کے جہاں نماز کا اہتمام، ریل گاڑیوں میں جو پانی ہوتا ہے وہ سب مسافروں کا حق ہے۔ اب جماعت والوں نے وضو کرنا ہے، وضو میں پانی زیادہ استعمال ہوتا ہے تو اپنے ساتھ کین بالٹیاں اس میں پانی ہو لے جائیں، اور جب نماز کا وقت ہو تو وضو کر لیں۔ لیکن ریل گاڑی میں یہ احتیاط ہے کہ اتر کر نماز نہ پڑھیں جب تک کہ 15-20 منٹ جہاں گاڑی کے کھڑے ہونے کا یقین نہ ہو۔ جہاں خانے والے یا ملتان میں گاڑی رکتی ہے پانی بھرا جاتا ہے 15-20 منٹ، تو وضو پہلے سے کیا ہوا اترتے ہی اذان دی اور نماز باجماعت پڑھ لی۔ لیکن جہاں تھوڑی دیر کے لیے رکی ہو تو بھائی وہاں نیچے اتر کر نہیں، وہ پھر گاڑی ہی میں جب دروازوں کے پاس کچھ کشادہ جگہ ہوتی ہے، امام آگے 2-2 3-3 ساتھی پیچھے، نماز پڑھ لی جائے۔ اور بس میں تھے تو جتنا وقت دیا اس سے پہلے ہم دوبارہ ان کو احساس ہو کہ یہ جماعت میں نکلنے والے ان کے ہاں اپنے وقت کی بڑی قدر ہے، یہ وقت بہت بڑی نعمت ہے، اس کو سنبھالنا ہے۔ اور بھائی گاڑی کے ہمارے اللہ کے راستے میں نکل کر پہلے تربیت ہے، تربیت والے اعمال دعوت دینا ہے، دنیا کی بے ثباتی کو، حقیر ہونے کو بیان کرنا ہے، اللہ کی عظمت اور بڑائی کو بیان کرنا ہے، اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا ہے، دین میں کامیابی ہے اس کو بیان کرنا ہے۔ اور ہمیں تو اللہ نے آخرت کے لیے یہ پیدا کیا، آخرت کو کھول کھول کر بیان کرنا ہے، ہر وقت ہمارے سامنے آخرت رہے۔ اس لیے ہماری دعوت جی ہاں مخلوق سے خالق کی طرف اور اسباب اور مادی شکلوں سے اللہ کے احکام کی طرف اور دنیا سے آخرت کی طرف، دنیا سے آخرت کی طرف، کہ جو آخرت کا طالب ہوگا ہم اس کی جو ہے کھیتی میں برکت دیں گے اور دنیا کی زندگی بھی بنائیں گے آخرت۔ تو ہماری دعوت میں یہ ہے، دعوت دینے سے آخرت کا استعداد ہمارے دلوں میں آئے گا، اعمال کی قیمت ہمارے دلوں میں آئے گی، اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین ہمارے دلوں میں آئے گا۔ تو دعوت دینا اس میں لگنا ہے، اور بھائی پھر آپس میں سیکھنا سکھانا، جی ہاں کہ اللہ کے کیا احکام ہیں، پرانے ساتھی نئے ساتھیوں کو سکھائیں۔ احکام میں بھی یہ وضو اور نماز، کیونکہ یہ روزانہ کے عمل ہے، وضو کے فرائض کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نماز یہ سورہ فاتحہ اور جو ہے ایک سورت اور نماز کے فرائض اور مفسدات یہ سیکھے سکھائیں۔ باقی تفصیلی علم تو پوری زندگی اللہ کے احکام کے مطابق ہو، وہ علماء سے سیکھنا۔ اور اسی طرح بھی اللہ کے راستے میں نکلے ہیں تو اس راستے کے جو اعمال ہے ہر عمل کو آداب کے ساتھ کرنا، یہ ایسے نہیں کہ اپنی مرضی سے جیسے چاہیں کریں۔ انفرادی دعوت دینے کے آداب، بیان جو اجتماعی دعوت ہے اس کے آداب، تعلیم میں بیٹھنے کے آداب، جی ہاں خدمت کرنے کے آداب، مسجد میں رہنے کے آداب، یہ دین سلیقوں سے اور آداب سے بھرا ہوا ہے۔ جسے اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے سارے سلیقے اللہ نے سکھلائے، بہت بہترین سلیقے اور آداب، تو ان کا سیکھنا سکھانا۔ اور باقی وقت جب دعا میں پھر اور جو ہے جی دعا اور ذکر میں اللہ کے راستے میں نکل کر دعوت کا اہتمام کرنا ہے، سیکھنے سکھانے کا اہتمام کرنا ہے، اپنی عبادات کو صحیح نہج پر لانے کا اہتمام کرنا ہے، اور وہی خدمت اور اخلاق۔ گاڑی میں بیٹھے ہیں ساتھیوں کو جہاں ڈبوں میں پھیلا دیں، لیکن شرط یہ ہے کہ جس درجے کا ہمارے پاس ٹکٹ ہے انہی درجوں میں جا سکتے ہیں۔ اس دعوت کے لیے جو درجے جو ایئر کنڈیشن ہیں، سلیپر ہیں، اونچے درجے کے، وہاں ہم نہ جائیں جس درجے کا ٹکٹ ہے۔ اور وہ جو مسافر ہیں ان کے ساتھ اکرام والا معاملہ، ان کو جگہ دینا، ان کو اپنے ساتھ بٹھانا، ان کا اکرام کرنا۔ حتیٰ کہ جہاں جانا ہے جب ہم بس سے اترے ہیں، گاڑی سے اترے ہیں، ساتھیوں کو جمع کر لیا جائے۔ سفر میں مشقت ہوتی ہے، انسان کی اپنی آرام اور گھر کی راحتوں کی ترتیب ٹوٹتی ہے، کچھ پریشانی آتی ہے، لیکن یہ اللہ کے راستے کی ناگواری ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے والے، جہاد کے لیے نکلنے والے آتا ہے ان کے بارے میں تو ان کو تو پیاس کا کچھ ہلکا سا
احساس ہو، بھوک لگے، کوئی تھکن آ جائے اور چلتے ہوئے کسی وادی کو خطا کرے، ہر عمل کو نیکی بنا کر ان کے لیے لکھا جاتا ہے، نیکی بنا کر لکھا جاتا ہے۔ تو اس راستے کی ہر ناگواری نیکی ہے۔ سب سے ادنا درجے کی ناگواری جس میں ہمارا کوئی دخل نہیں، وہ غبار کا جسم پر پڑنا ہے۔ جس آدمی کے جسم پر اللہ کے راستے میں جو نکلا ہے اس راستے کی غبار پڑ گئی تو جہنم کی آگ تو درکنار ہے، اس کو جہنم کا دھواں بھی نہیں پہنچے گا۔ اس لیے اتر کر ساتھیوں کے حوصلے بڑھائیں کہ بھئی یہ تھکن ہوئی ہے، کھانا پینا آگے پیچھے ہوا ہے اور گرمی سردی جو پیش آئی ہے اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس پر، ان قربانیوں پر اللہ مصیبتوں کو دور فرمائیں گے، ان قربانیوں پر اللہ انسان قیامت کی بھوک اور پیاس سے ہمیں بچائیں گے۔ فضائل بیان کر کے ان کے حوصلے بڑھانا، اور بھئی جب اترے ہیں اور بستی میں جانا ہے تو اس وقت مذاکرہ، بلکہ ہر وقت کہ ہمارا نکلنا کس کے لیے؟ سب سے پہلی بات اللہ راضی ہو جائے۔ اور اللہ راضی کیسے ہوں گے؟ کہ اللہ کا دین ہم میں زندہ ہو جائے۔ اور ہم نکلے ہیں اسی لیے حضور کی محنت کو لے کر کہ پوری دنیا کی ذمہ داری ہم پر ہے کہ کیسے ہر انسان دین کی محنت کرنے والا بن جائے تاکہ دین اس کی زندگی میں، سارے انسانوں کی زندگی میں زندہ ہو جائے۔ تو یہ بات ہمارے سامنے، ہم تو حضور کی محنت کو لے کر نکلے ہیں اور امت کے ایک ایک فرد کو اس محنت پر کھڑا کرنے کے لیے نکلے۔ اس بستی میں جا رہے ہیں، اس بستی کا بچہ بچہ حضور کی محنت کرنے والا بن جائے، مسجد حضور کے زمانے کی مسجد نبوی کے اعمال سے آباد ہو جائے، گھروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے اعمال زندہ ہو جائیں، گھروں میں اخلاق اور گھروں میں آداب، بچوں کی تربیت، اس نیت سے جو بستی والے گزر رہے ہیں ان کو بھی ساتھ لے لیے جائے اور مذاکرے میں دعا کے عنوان سے۔ ایک ساتھی جن کا بہت وقت لگا، ان سے پوچھا گیا کہ آپ تبلیغ میں کیسے لگے؟ کہ جی وہ جو بستی میں داخل ہوتے ہوئے مذاکرہ کرتے ہیں اس میں مجھے ساتھ لے لیا، اور اس دعا ان میں جو اس وقت مذاکرے میں جو ان کے میں نے جذبات اور باتیں سنی میرے دل میں بڑا اثر ہوا۔ پھر انہوں نے جو دعائیں کی تو میں بہت حیران ہوا کہ اس نفسا نفسی کے زمانے میں اور یہ لوگ ساری انسانیت کی ہمدردی خیرخواہی کے لیے نکلے ہیں، یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں۔ اسی وقت سے ساتھ ہوا اور اب تک میں ساتھ چل رہا ہوں۔ اللہ کے راستے میں جو ہر بول یہ لوگوں کے دلوں پر اثر ڈالنے والا ہے۔ اور بستی میں جانے سے پہلے بستی میں داخل ہونے کے آداب اور دعاؤں کا مذاکرہ کر لیے جائے، مسجد میں داخل ہونے کے آداب کا مذاکرہ کر لیے جائے۔ مساجد اللہ کا گھر ہے، جی ہاں، انسان بڑے کے گھر میں جائے کتنی احتیاط سے رہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بیوتی فی الارض المساجد، ہاں زمین میں جو میرے گھر ہیں، میری ملاقات کی جگہ وہ مساجد ہے، چاہے وہ مساجد کچی ہوں یا پکی ہوں، ان کا احترام رکھ کرنا ہے۔ تو اس لیے راستے کے جب دعا کر کے راستے کے دائیں طرف چلیں، نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے چلیں، اور بستی آج جب داخل ہونے لگے بستی کی دعا، اللہم ارزقنا جناہا واعذنا من وباہا، اللہم حببنا الی اہلیہا وحبب صالح اہلیہا الینا، اللہم بارک لنا فیہا۔ پرانے ساتھی نئے ساتھیوں کو سکھلا دیں۔ اور بستی میں جا کر اگر مرکز میں گئے ہیں تو مرکز والے جو آئیں گے پرانے ساتھی، ان کو اپنی جماعت کی کیفیت بتا دیں اور ان سے مسجدوں کے حالات لے لیں، مسجدوں میں کام کرنا ہے۔ تشکیل پہلے مسجدیں جو ہم نے چھانٹنی ہے کام کے لیے وہ جماعت اور ذمہ دار ساتھی کے کون کون سے مساجد مناسب ہیں، لیکن اس میں اچھا یہ ہے کہ بستی کے کناروں والی جہاں غریب قسم کے لوگ، فقراء اور مساکین رہتے ہیں، دین کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں، دنیا کے اعتبار سے بھی، ان لوگوں سے محنت کو شروع کرنا ہے، اور شروع کرتے ہوئے کسی طبقے کو ہم نے نہیں چھوڑنا۔ حضرات انبیاء کرام کی باتوں کو سب سے پہلے لینے والے یہ سادہ قسم کے سادی زندگی والے فقراء اور مساکین تھے۔ اللہ نے اس کا قرآن میں ذکر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی سب سے پہلے جو دین قبول کرنے والے یہ غلام اور مزدور قسم کے لوگ اور جن کے پاس دنیا کوئی نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری انسانیت کی ہدایت کی حرص تھی، طالب تھے۔ ایک دفعہ بڑے بڑے چودھری آ گئے اور انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی بات سننا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے پاس تو ہر وقت جھرمٹ ان غرباء فقراء مساکین کا ہوتا ہے، ان کے ہوتے ہوئے ہم نہیں آ سکتے، تو ہمارے لیے وقت متعین کر دیں، جب ہم آئیں تو یہ نہ ہو۔ اللہ کے رسول نے ارادہ کیا، اور وہ جو حضرت بلال، حضرت خباب، یہ صحابہ تھے، ان کو پتہ لگا، دل دکھا کہ اچھا کچھ وقت ایسا ہوگا کہ ہم اپنے نبی کے ساتھ نہیں بیٹھ سکیں گے۔ اللہ کے رسول نے یہ ارادہ ہی کیا، فوراً اللہ کی طرف سے وحی آ گئی، خبردار ان لوگوں کی وجہ سے میرے ان بندوں کو آپ اپنے آپ سے دور کریں، ان کو دور نہ کیجیے۔
تو ایسے لوگوں سے محنت شروع کریں. پہلے سے وقت متعین نہ ہو. ہر مسجد میں جانے کا ہمارا ایک ہدف ہے 100% مسلمانوں سے ملاقات ہو جائے, ان کے کانوں میں یہ دعوت پہنچ جائے کہ اس دعوت کی وجہ سے تبدیلی آ رہی ہے, نقد جماعتیں وہاں سے نکل جائیں. اور مسجد میں جماعت بنی ہوئی ہے تو وہ آگے ترقی کر لے, اور جماعت بنی نہیں ہے وہاں جماعت بن جائے, مقامی کام شروع ہو جائے. تو یہ ایک دن میں سارے کام پورے ہو جائیں, اللہ برکت دیں, تو پھر اگلی مسجد میں جائیں, کیونکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک, ورنہ 2 دن 3 دن بھی ٹھہر سکتے ہیں. اگر جماعت نکالنے میں, مقامی کام میں, پھر جماعت بنانے میں 4تھا دن بھی لگے تو کہیں کہیں اس کی بھی اجازت ہے, اس سے زیادہ نہیں. پھر اگلی مسجد میں چلے جائیں. تو مساجد جہاں ان سے پوچھ لی جائے, اور مساجد کو متعین کر دیا ہے. اب مسجد میں داخل ہونے لگے, مساجد اللہ کا گھر ہے, مسجد میں داخل ہونے کی بھی آداب. مسجد کے دروازے پر آ کر اللہ کے گھر کی عظمت اور ہیبت. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب مسجد میں داخل ہوتے تھے تو رنگ پیلا پڑ جاتا, محراب میں کھڑے ہوتے تھے تو ایسے تڑپتے جیسے بچھو کے رسے ہوئے اللہ کے سامنے کھڑے. بھئی یہ اللہ کا گھر ہے. جی ہاں, تو اگر سامان ہے, اگر کوئی وہاں حجرہ یا الگ جگہ ہے تو اپنا سامان وہاں رکھ دیں, اور اگر ایسی جگہ نہیں ہے تو پھر وہی سامان اپنا مسجد میں. اس لیے کہتے ہیں سفر میں بقدر ضرورت سامان. ٹھیک ہے, سردیاں شروع ہو رہی ہیں تو موسم کے مطابق بستر اور 1-2 جوڑے اور خدمت کا سامان. تو یہ تو جب مرتب ہوگا ترتیب سے مسجد کے ایک کونے میں رکھ کر چادر اس پر ڈھانپ دیں. گیس کے چولہے یا مٹی کے تیل کے چولہے وہ مسجد میں لے کر داخل نہیں ہونا. اسی طرح کچی پیاز اور لہسن جس سے بدبو ہوتی ہے, اور بدبودار کوئی چیز بھی مسجد میں لے کر داخل نہ ہو. لالٹین جس میں تیل ہو مسجد میں داخل نہ ہو. یہ اللہ کا گھر ہے. اور فرشتے جو نور سے بنے ہوئے, انسان یہ تو جہاں گوشت و پوش سے بنا ہوا, اس کو جہاں بدبو سے نفرت ہے, تو فرشتے جو ہر وقت ہیں نور سے بنے ہوئے, ان کو کتنی تکلیف ہوگی. اس لیے چیزیں مسجد میں لے کر نہ جائیں, یہ باہر ہی رکھیں. اور بھائی مسجد میں داخل ہوتے ہی مسجد کی حالت کو دیکھ لیں, اگر صفائی وغیرہ کی ضرورت ہے صفائی کر دیں, ٹینکی بھر لیں, اور سب سے پہلے 2 رکعت نفل وضو کریں, اور 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ سے مانگیں, اے اللہ ہم اپنی تربیت کے لیے اور اس بستی والوں کو اس محنت پر کھڑا کرنے کے لیے آئے ہیں. اے اللہ اپنی منشا ہم پر کھول دے, اور اپنی منشا کے مطابق ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرما. کام محنت ہو, محنت صحیح ہو, حضور کے طریقے پر ہو, تبھی منتج ہوگی. اے اللہ تو ہی توفیق. اللہ سے مانگے, اور پھر بعد میں مشورے کے لیے بیٹھ جائیں. اللہ نے یہ ایک محنت دی جو عالمی, جس کا اثر پورے عالم پر پڑے گا. اس لیے محنت صحیح چلے, ساتھی صفات کے ساتھ کریں قبول, اس کے لیے اللہ نے مشورہ دیا. اور اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا, آپ پر تو وہی آ رہی ہے, اللہ کی طرف سے آپ کی تربیت ہو رہی ہے, اور آپ صحابہ کے معلم ہیں, سب سے زیادہ علم آپ کے پاس ہے, آپ صحابہ کو جہاں تعلیم دے رہے ہیں. لیکن حکم وشاورہم فی الامر, اے پیارے نبی آپ ان صحابہ سے اس عظیم محنت اور ذمہ داری کے بارے میں مشورہ کیجیے. مشورے میں ان کی دلداری ہے, مشورے میں ان کی تربیت ہے, مشورے میں ان کی سمجھ میں کی جہاں ترقی ہے, مشورے میں یہ صفات منتقل ہوں گی, دل جڑیں گے. اس لیے اللہ نے یہ کام دیا ہے, مشورہ بھی دیا. تو جاتے ہی مشورہ کرنا. مشورہ کس بات کا, کہ یہ بستی والے دین اور دین کی محنت میں کس سطح پر ہیں, اب ہم کیسے محنت کریں کہ دین میں بھی آگے بڑھ جائیں اور دین کی محنت میں بھی آگے بڑھ جائیں. اگر وہاں پرانے ساتھی ہیں ان کو ساتھ لے لیا جائے, اور اگر پرانے ساتھی نہیں ہیں تو بھی بستی والوں کو ساتھ لے لیا جائے. اور بستی والوں پر سوال, دیکھو بھائی اللہ نے ہماری کامیابی دین میں رکھی ہے, اور دین انبیاء کی محنت سے آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی وجہ سے یہ محنت اللہ نے ہمارے ذمہ کی, اللہ نے ذمہ داری بنایا. اس کے بارے میں پوچھو گی, آپ لوگ بتاؤ آپ کی بستی میں یہ محنت کیسے چالو ہو جائے, 100% نمازی کیسے بن جائے, اللہ کے احکام کو ماننے والے کیسے بن جائے, اور یہ اللہ کے راستے میں کیسے نکلنے والے بن جائے. ان پر سوال ڈال کر وہ اپنی سمجھ کو اس بارے میں استعمال کرنا. اچھا یہ چیز بھی سوچی جاتی ہے. وہ اللہ کی رضا کے لیے جب سوچنا شروع کریں گے, اللہ ان کے لیے بھی راہیں کھول دیں گے. تو بستی والوں کو بھی ساتھ دیں, پرانے ساتھیوں کو ساتھ دیں, اپنے حالات ان کو بتا دیں, ان سے اپنے حالات لے لیں. اب سب سے رائے لیں. یہ مشورہ ہماری تربیت کا ذریعہ ہے. یہ مشورے میں ساتھیوں کی جہاں قلوب کو جمع کرنا ہے, اور ذمہ دار ساتھی اپنے آپ کو مشورے کا محتاج سمجھے. سارے ساتھی مشورے کا محتاج سمجھے. یہ نہیں کہ میں پرانا ہوں, میرا تجربہ ہے, اس پر جماعت چلے گی. نہیں, یہ انفرادی محنت اور انفرادی زندگی نہیں ہے. یہ تو اجتماعی مشورے کے لیے بیٹھیں گے, اس سے جو خیریں آئیں گی
اللہ نے اپنے نبی کے زمانے میں غزوہ بدر اتنا اہم غزوہ اور 70 کافر وہ سردار وہ قید ہوئے، اس میں اللہ کے رسول نے مشورہ کیا اور اللہ نے بتایا، صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کے بارے میں کیا کیا جائے، تو اللہ کو جو پسند اور سب سے بہترین رائے تھی حضرت عمر کی، اے اللہ کے رسول انہوں نے مکے میں بھی چین نہیں لینے دیا اور ہم مدینے میں چڑھائی کر کے یہ آئے ہیں ہمیں ختم کرنے کے لیے اور اللہ کو نہیں مانتے، تو جو صحابہ میں سے جس کا رشتہ دار ہے، اگر بیٹا ہے صحابی اور باپ کافر ہے، باپ کو بیٹے کے حوالے کیجیے، صحابی مسلمان بھائی ہے اس کا بھائی کافر، بھائی کو بھائی کے حوالے کیجیے، چچا کو بھتیجے کے، بھتیجے کو چچا کے حوالے کیجیے اور وہ اس کی گردن کاٹ دے اور اللہ کو دکھا دے اے اللہ تیرے علاوہ ہم کسی کے نہیں ہیں، جو تیرا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں۔ بڑا سخت یہ امر تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تمہاری کیا رائے؟ حضرت ابوبکر نے یا رسول اللہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے تو آپ ہی کی قوم، ہیں تو آپ ہی کے رشتہ دار، ان پر احسان کیجیے، فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیجیے، اس کا ان پر اثر پڑے گا اور جو فدیہ لیں گے یہ مسلمانوں کے کام آئے گا۔ اللہ کے رسول رحمت للعالمین تھے، ابوبکر کی رائے پسند آئی، اس پر فیصلہ کر دیا اور اسی پر عمل ہوا۔ فیصلہ تو ہو گیا، مشورے سے ہوا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں اگلے مرحلے پہ آیا تو دیکھا ابوبکر بھی رو رہے ہیں اور حضور بھی رو رہے ہیں۔ ارے یہ دونوں حضرات کیوں رو رہے ہیں؟ اے اللہ کے رسول مجھے بھی بتائیے، میں بھی آپ کی اتباع کرنے والا ہوں، رونے کی کوئی بات ہے تو میں بھی رونے میں شریک ہو جاؤں گا، اور اگر رونے کی بات نہیں لیکن آپ رو رہے ہیں تو میں رونے والی شکل بناؤں گا۔ اے عمر یہ مشورہ جو ہوا، یہ فیصلہ جو ہوا تو اللہ کا عذاب یہاں درخت تک آ چکا تھا، لیکن مشورے سے ہوا، اللہ نے عذاب کو اٹھا لیا۔ یہ تکوینی طور پر کرایا گیا اس امت کو مشورے کی خیر و برکات کہ اللہ کو عمر کی رائے پسند تھی لیکن مشورے سے ہوا، فضل والا معاملہ ہو گیا۔ اس لیے بھائی سارے ساتھیوں سے رائے لی جائے، سارے عالم کو سامنے رکھ کر، عالم کے تقاضے سامنے رکھ کر رائے دے، اپنی راحت اور آرام کے تقاضوں کو نہیں۔ ایک ایک ساتھی سے رائے اس سے پہلے کوئی مشورہ نہ ہو، کوئی رائے متعین نہ کریں، کیونکہ اس مشورے میں جو بیٹھیں گے اللہ کی رحمتیں اتریں گی اور اللہ کی طرف سے رہنمائی ہوگی، اللہ دل کو مجتمع فرمائے۔ اس لیے پہلے سے کوئی بات متعین نہ کریں اور جو مشورے میں طے ہو جائے اس پر تبصرہ نہ کریں۔ ہم نے تو اللہ کا امر سمجھ کر مشورہ کیا، اس میں خیر ہے۔ اگر ناگواریوں کی صورت کوئی پیش آئی تو ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں، بلکہ انہی ناگواریوں میں اللہ نے کتنی خیر ڈالی ہوگی، اور بھئی اس کے بعد پھر پوری جماعت کو پھیلا دیا، 2 ساتھی خدمت والے ہوں اور 2 ساتھی مسجد میں آنے والوں کو سنبھالنے والے ہوں، باقی 2 ساتھی ہو کر سب جو ہے بستی والوں سے ملیں۔ خدمت والے بھی یہ خدمت کے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ خدمت کی وجہ سے جماعت کے اعمال کا ثواب ملے گا، لیکن خود کوئی دن ہمارا دعوت دینے سے، تعلیم میں بیٹھنے سے، کوئی دن بھی ہمارا عبادات اور خدمت سے خالی نہ ہو، اس لیے وہ بھی جتنا ہو اس کے اعمال میں شریک۔ ایک نیا ساتھی ہو، پرانا ساتھی، خدمت میں میانہ روی کا جہاں وہ خیال رکھیں، نہ بہت زیادہ خرچہ کریں نہ بہت کم ہو کہ نازک لوگ نہ چل سکیں، اور بھائی آپس میں سیکھتے سکھاتے رہیں۔ دکاندار کو سے پہلے سودا کر لے لیں اور پھر جہاں اس کو پیسے دے دیں، پھر بعد میں اس کو دعوت دیں۔ اور بھائی اگر کوئی ساتھی وہاں بستی والا جہاں جماعت کی خدمت کرنا چاہتا ہے تو سارے ساتھیوں سے مشورہ کریں، بستی والوں سے بھی یہ آدمی دین میں کس سطح پر ہے، اس کے کیا حالات ہیں، رسمی طور پر نہ پوچھ رہا ہو، ایسا نہ ہو کہ یہ تو خدمت کرنا چاہتا ہے، گھر والوں کی موافقت نہیں ہے، مشکل آ جائے گی بیچارے کے بارے میں، ان سے مشورہ لے لیا جائے۔ اور ہمارا اگر یہ دعوت کے قبول کرنے سے یہ گھر والے قریب ہوں گے، دعوت قبول کر لیں، لیکن اس دعوت قبول کرنے میں ہم اپنی حفاظت کریں، ہماری نیت کہ ہمارا مال بچ جائے گا، پیسے بچ جائیں گے یا آج مزیدار کھانا مل جائے گا، یہ نیت نہ ہو ہماری۔ ہم نے تو سب کچھ لگا کر ان سے ایک کوڑی کے برابر اجر نہیں لینا، بلکہ وہ ہماری تعریف کر دیں، اس کو بھی اے اللہ ہم سب کچھ وہ تیری رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ بڑے اہم مقامات، نازک مقامات ہیں، ان میں اپنے آپ کو سنبھالنا ہے۔ بھائی باقی ساتھی جہاں گشتوں میں، یہ گشتوں میں پھرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ گشتوں میں کہتے ہیں کہ گھروں میں داخل ہو دروازوں سے، تو بستیوں میں بھی داخل ہو دروازوں سے، دروازہ کھلوا کر داخل ہو، دروازہ توڑ کر داخل نہ ہو۔ دروازہ توڑ دیا گھر غیر محفوظ ہو جائے گا، دروازہ کھول کر داخل ہوئے گھر محفوظ ہے، جب چاہے بند کر سکتے ہیں۔
تو اسی لیے بھی گھروں کے بستیوں کے دروازے کیا ہیں؟ وہاں کے علماء. بستیوں کے دروازے کون ہیں؟ وہاں کے دیندار اور حاجی لوگ. بستیوں کے دروازے کون ہیں؟ دنیا کے اعتبار سے خواص. بستیوں کے دروازے کون ہیں؟ پرانے ساتھی. اس لیے علماء کی خدمت میں بھی جماعت کو بھیجا جائے اور جہاں خواص کو بھی بھیجا جائے اور جو دیندار ہیں ان کی خدمت میں بھی بھیجا جائے، پرانے ساتھوں کی اور عام ملاقاتوں کے لیے بھی بھیجا جائے. یہ ملاقاتیں ہیں. جی ہاں، جو عام لوگوں سے ملتے ہیں اس کو عمومی گشت کہہ دیتے ہیں، وہ عمومی ملاقاتیں کہتے ہیں، اور عصر کے بعد جو ہوتا ہے وہ عمومی گشت ہوتا ہے. اب یہ جانے والے جن چیزوں کی تشکیل نفل پڑھیں اور نفل پڑھنے کے بعد آپس میں مذاکرہ کر لیں کیا بات کرنی ہے، کیونکہ اللہ کا پیغام پیش کرنا ہے، کن الفاظ کن آداب کے ساتھ، اور دعاؤں کا اہتمام کریں. محنت اور دعا ان دونوں کا جوڑ ہے. شروع میں جب ماحول نہیں تھا ڈر لگتا تھا. ایسا فرماتے تھے کہ جس دن ہمارا گشت ہوتا تھا، اے اللہ گشت میں کون کیا بات کہہ دے، ہماری کھلے بازار میں جو ہے وہ توہین کر دے، تو اس لیے دل اللہ کی طرف متوجہ اللہ سے مانگ کر جاتے تھے. اب ماحول بن گیا ہے تو ہم بے پرواہ نہ ہوں، دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. دعاؤں کی کثرت، راتوں کو اٹھ کر دعا کرنا، عمومی گشت میں جانے سے پہلے دعا کرنا، خصوصی ملاقاتوں میں دن کی ملاقاتوں میں جا کر دعا مانگ کر اللہ سے کہہ کر مذاکرہ کر کے جائیں. علماء سے ملنا ہو تو ان کی مجلسوں سے فائدہ کہ وہ ان کی مجلسوں میں علم تقسیم ہو رہا ہوگا، ہمیں بھی فائدہ ہوگا. یہ اللہ کے دین کو سکھانے میں لگے ہوئے، ان کی توجہات کو اپنی طرف لینا، ان کی تائید کو لینا، اور ان کا حق ہے کہ اتنی بڑی نعمت یہ چٹائیوں پر بیٹھ کر اور بچپن سے موت تک علم کو پہنچانے میں لگے ہوئے ہمیں اتنی بڑی دولت دے رہے ہیں. ان کا حق ہے کہ ہم بھی ان کے پاس جائیں تو ان کے بچوں یا گھر یا ان کے لیے کوئی ہدیہ، کوئی رومال لے لیا، کوئی مسواک لے لی، اپنی حیثیت سے. اس میں کوئی تکلفات کی ضرورت نہیں. علماء سے جو ان کے ملنے کا وقت ہو اس میں ملنا، جہاں جگہ مل جائے پیچھے بیٹھنا، مجلس چل رہی ہے ہم بھی آگے، جب ہمیں ملاقات کا وقت ہو تو بتا دینا ہم اللہ کے راستے میں نکلے تھے اور ہم آپ کی مسجد میں آئے ہیں، دعاؤں کی درخواست ہے. اسی وقت دعا کر دیں تو بہت اچھا، ورنہ اصرار نہ کریں اور دلچسپی دیکھیں کہ ماشاءاللہ بات کو سننا چاہ رہے ہیں. تو اس کام کی برکت سے جو اللہ تبدیلی لے کر آئے ہیں پوری دنیا میں، پکی کارگزاری سنانا اور ان سے اجازت لے کر پھر آنا. بھائی جو دنیا کے اعتبار سے بڑے ہیں، اللہ نے دنیا میں ان کو دنیا کے اعتبار سے ایک مرتبہ دیا ہے، صلاحیت دی ہے. تو ہر انسان دین کا محتاج ہے، اس کی کامیابی دین میں ہے، ان کی صلاحیتیں دین کے لیے لگے. اللہ کے رسول نے بادشاہوں کو خط لکھے، دیکھو میں پاکیزہ دین اسلام لے کر آیا ہوں، اسلام لے آؤ سلامتی پا جاؤ گے، اور تم ایسے عہدے پر ہو کہ تمہیں دیکھ کر تمہارے اتباع تمہارے پیچھے چلیں گے. اگر وہ بھی ہدایت پر آگے ان سب کا ثواب بھی تمہیں ملے.